آج ایک بہت رونق اور بہت ہی عمدہ محفل یعنی ایک تقریب نکاح میں موجود ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاوی بنا اور جس طرح کیمرہ سڑ جائے نکاح اور نکاح کے متعلق جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا تو حق الامکان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو فضول کام ہیں ان سے بچے لے کر ہم جو ہے وہ نکاح میں خاص طور پر جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو اور موقع پڑا جا رہا ہو تو اس کو غور کے ساتھ سنیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیث تلاوت کی جاتی ہے. تو ابھی ہم خطبہ شروع کر رہے ہیں اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ میرا چوس دیں واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں نے فضا بھی جو کہ دفتر میں بھائی قیوم صاحب تھی بھائی عبدالقیوم بن عبدالشکور ان کی وکالت میں اور ان کی گواہی میں 10,000 روپے مہر معجل اور 2 لاکھ روپے مہر غیر معجل کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیے. آپ نے قبول کیا. حافظ محمد زاہد بھائی محمد رفیق صاحب میں نے فضا بھی جو کہ دفتر ہے عبدالقیوم صاحب تھی عبدالقیوم بن عبدالشکور کی وکالت میں اور ان گواہوں کی گواہی میں 10,000 روپے سے کرانی ہے مہر معجل اور 2 لاکھ روپے غیر معجل کے عوض میں آپ نے قبول کیا. حافظ محمد زاہد بھائی محمد رفیق صاحب میں نے فضا بھی جو کہ دفتر ہے عبدالقیوم صاحب تھی عبدالقیوم بن عبدالشکور کی وکالت میں اور ان کی گواہی میں 10,000 روپے مہر معجل وصول کرائی اور 2 لاکھ روپے غیر معجل کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ آپ کی پیارے حبیب کی جو سنت ادا کی ہے اللہ اس پر فضل سے قبول فرما. اللہ اس نکاح کو دین اور دنیا دونوں کی ترقی کا سبب بنا. اے اللہ جانبین کو اے اللہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جو رشتہ قائم ہوا اس کو اللہ حیا قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جانبین میں ایسی عادتیں جو ایک دوسرے کے لیے باعث مسرت اور باعث راحت ہے ایسی عادات کو اللہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جانبین میں ایسی عادتیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے باعث تکلیف بن سکتی ہیں اے اللہ ایسی عادتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے مدد سے اس نکاح کو برقرار رکھنا. اے اللہ اس نکاح میں ہم نے جتنے بھی بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہیں اے اللہ جنہیں کی جو اے اللہ جائز حاجات ہیں اپنے مدد سے پوری کی ہے تو قبول و منظور فرما. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ نکاح 2 آدمیوں کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا
تعلق اور ملاپ ہے اللہ یہ جو دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوا تعلق بنا اللہ اپنے فضل سے اللہ حیات اس تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر شریر کے شر سے حفاظت فرما اللہ ہر حسد کرنے والے کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ ہر کینہ ور کے کینہ سے حفاظت فرما اللہ ہر بغض رکھنے والے کے بغض سے حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کی برکت سے جتنے بھی مسلمان اے اللہ اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے رشتوں کا بندوبست فرما اے اللہ جتنے مسلمان بھی اولاد ہیں اس مبارک نکاح کی برکت سے ان سب کو نیک اور سارے بے عیب نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جو ساری اولاد ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم